السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر لوگ اس حدیث کو، جو کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5590 ہے، اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور متصل سند قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر علتیں موجود ہیں. اور سب سے پہلے میں اس کی سند کی تحقیق کے تعلق سے بات شروع کروں. یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں دیکھ سکتے ہیں. تحقیق کرنی چاہیے. اصولی طور سے جس کی بات صحیح ہوگی اس کی بات لی جائے گی، جس کی بات غلط ہوگی اس کی بات چھوڑ دی جائے گی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے. فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایسی بات منسوب کی جھوٹی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اصولی طور سے یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے. ہاں، محقق جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کی تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اگر غلط ہوئی تو ایک اجر پانے کے مستحق ہیں، اگر صحیح ہوئی تو دوہرا اجر پانے کے مستحق ہوں گے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے، دیکھیے یہ صحیح بخاری کے اندر 5590 پر ہے. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 91 پر 91، اسی طرح سے 3693 میں نقل کیا ہے. اور ابن القیم کی تہذیب سنن کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 153، اور ابن حجر کی تغلیق التعلیق کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 وغیرہ کے اندر صحیح لکھا گیا ہے، اور لکھا گیا کہ اس میں کوئی علت نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کس طرح سے ہے. صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر جو سند ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: قال حسام ابن عمار حدثنا صدقہ ابن خالد حدثنا عبد الرحمن بن یزید ابن جابر حدثنا عطیۃ ابن قیس حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الاسری قال حدثني
ابو عامر او ابو مالک الاسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لمبی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حسام ابن عمار نے حدیث بیان کی کہ ان سے صدقہ ابن خالد نے بیان کیا, ان سے عبد الرحمن بن یزید نے, ان سے عطیہ ابن قیس نے, ان سے عبد الرحمن ابن غنم الاسری نے بیان کیا. کہا کہ مجھ سے ابو عامر یا ابو مالک اسری نے بیان کیا. کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری, ریشم کا پہننا, شراب پینا اور معازف یعنی میوزک کو حلال بنا لیں گے. ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر کی صورتوں میں مسخ کر دیا جائے گا یعنی بدل دیا جائے گا. اس میں اور بھی باتیں ہیں لیکن مختصر طور پر میں نے یہ متن آپ کے سامنے رکھی ہے. اس حدیث کی سند کو متصل کہا جاتا ہے جبکہ میری تحقیق کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند نقل کی ہے یہ متصل نہیں ہے. پوری سند کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث نمبر 20,988 میں, اور بھی کتب حدیث کے اندر ہے, اس کی میں بعد میں وضاحت کروں گا. لیکن یہ جو سند ہے پوری امام بہقی نے سنن کبریٰ بہقی کے اندر اس کو نقل کیا ہے, لیکن سند میں علت ہے جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے گی. اور یہ سند اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو بکر بن عبداللہ انبا الحسن ابن سفیان ثنا حسام ابن عمار کی سند سے ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث نمبر 20,988 میں اس کو نقل کیا ہے. اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 5,590 کی, اس حدیث کو کئی لوگوں نے صحیح متصل بھی کہا ہے, جیسے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے الحدیث سمارہ نمبر 43 میں صفحہ نمبر 8 پر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں. حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حزم نے اس روایت پر جرح کی ہے لیکن یہ روایت نہ منقطع ہے بلکہ متصل ہے اور صحیح ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیحہ میں سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 91 پر 3693 پر صحیح لکھا ہے. اور مطابات کے طور پر ان لوگوں نے صحیح لکھا ہے, لیکن اگر اس کے اندر علتیں ہیں تو کہتے ہیں کہ مطابات کے طور پر سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4039 پیش کر کے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے. اور بھی لوگوں نے صحیح کہا ہے, لیکن اصولی طور سے اگر دیکھا جائے تو سند جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5,590 میں اپنے آگے راوی کو چھوڑ کر حسام ابن عمار سے سند نقل کی ہے, اس میں انقطاع کا دعویٰ حافظ ابن حجم نے جو کی ہے ان کے دعوے کو سنن کبریٰ بہقی کی حدیث نمبر 20,988 وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے, یعنی ان کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. سنن کبریٰ بہقی کی اس سند کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے یہ منقطع ہے, متصل نہیں ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حسام ابن عمار کے درمیان انقطاع ہے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدلس ہونا ثابت نہیں ہے. اور مطابات کے طور پر جو ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 4039 پیش کی جاتی ہے اس میں ایک تو معازف کا لفظ نہیں ہے, باقی اس حدیث کی انقطاع والی سند ہو یا پوری سند ہو یا مطابات والی سند ہو, سب میں ایسی علت موجود ہے اصولی طور سے جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ٹھہرتی ہے, کمزور ٹھہرتی ہے.
سنن ابی داؤد کے اندر جو مطابعات کے طور پر پیش کی جاتی ہے اس میں ریشم کا ذکر ہے، معاذب کا ذکر نہیں ہے، اور بھی یہ باتوں کا ذکر نہیں ہے، پھر اس کو مطابعات کے طور پر کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر سیم متن ہو، جو صحیح بخاری کے اندر سیم متن ہے، اسی سیم متن کے ساتھ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مطابعت کے طور پر صحیح ہے۔ تو شیخ منیر قمر صاحب نے کتاب سما قوالی اور گانا و موسیقی کے نام سے لکھی ہے، اس میں غیر ثابت حدیثوں کو زیادہ تر نقل کیا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 34 سے 38 تک میں دیکھ سکتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 55-90 کی جو حدیث ہے اس کو نقل کیا ہے، اور لکھا کہ ابن حزم کو عطیہ ابن قیس کے مجہول ہونے کے بارے میں نہ سوجھا، بعد والے گھڑ لیے اور گھڑ کر کہا کہ یہ مجہول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس کی سند میں عطیہ ابن قیس مجہول ہے۔ کہتے ہیں کتنے طنز بھرے الفاظ میں کہ ابن حزم جو تھے ان کو نہیں دکھائی دیا، ان کو نہیں سوجھا کہ یہ راوی مجہول ہے، بعد والوں کو سوجھ گیا، یعنی بعد والوں نے گھڑ لیا اور گھڑ کر کے کہا کہ عطیہ ابن قیس جو صحیح بخاری کے اندر سند میں راوی ہے وہ مجہول ہے۔ کتنی غلط بات ہے شیخ منیر قمر صاحب کی۔ شیخ منیر قمر صاحب کے اس لکھاوٹ پر افسوس ہے کہ وہ ایک مصنف ہیں لیکن محقق نہیں ہیں۔ اگر وہ تحقیق کرتے، اگر وہ حرکت کرتے تو برکت ہوتی، لیکن انہوں نے حرکت نہیں کیا، اس بارے میں تحقیق نہیں کیا، اس بارے میں چھان بین نہیں کی۔ اگر وہ دیکھ لیتے امام ابن حزم کی کتاب المحلہ بالآثار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218، اسی طرح سے جرح و تعدیل عند ابن حزم کی صفحہ نمبر 191 کے اندر نمبر ہے 720، یہاں پر صاف طور سے امام ابن حزم نے لکھا ہے عطیہ ابن قیس وہو مجہول، کہ عطیہ ابن قیس وہ مجہول ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ راوی ابن حزم کے نزدیک مجہول الحال ہے۔ شیخ منیر قمر صاحب کی بات درست نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثوں کو لکھا انہوں نے غسل کیا، کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے استخارہ کی نماز پڑھی 2 رکعت، اللہ سے مشورہ لیا، جب اللہ نے ان کے دل کو مطمئن کیا اس حدیث پر، اس حدیث کی سند پر، تب انہوں نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل کیا۔ یہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ڈالی گئی ہے۔ جب آپ ان کے اس قول کی سند کی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غسل کر کے نماز استخارہ پڑھ کر کے صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کو جمع کرنا یہ باسند صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تمام کی تمام حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اللہ کے کتاب کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کا بھی نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں پر اجماع ہے۔ اور دوسری طرف محققینوں کی ایک جماعت ہے کہ وہ محققین ان دونوں کی کئی حدیثوں کی سندوں کے اندر کے راویوں پر جرح کر کے انہوں نے علتوں کو ظاہر کیا ہوا ہے۔ اور کچھ نے تو یہاں تک لکھا کہ جو صحیح بخاری پر حملہ کرے اس کو بدعتی قرار دیتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے، بدعتی ہی ہوگا جو اس پر حملہ کرے۔ تو کیا امام دارقطنی
یا اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے محدث ہیں جنہوں نے جرح کی ہے، کئی حدیثوں کو ضعیف تک قرار دیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو. کیا وہ لوگ بدعتی کہلائیں گے؟ تو اس طرح سے بات لکھنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اصولی طور سے کسی کی بھی بات ہو، کسی بھی کتب حدیث کے اندر حدیث ہو، اصولی طور سے اگر اس کی سند صحیح ہے تو صحیح مانی جائے گی، اور غلط ہے تو اس کو غلط مانا جائے گا. اصول سب کے لیے ہونا چاہیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اکثر حدیثیں ایتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، متصل ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. اور جو اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ اس بات کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک ویڈیو کے اندر علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا کہ یہ 400 ہجری کے بعد متاخرین محدثینوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے. یعنی متقدمین محدثین سے صحیح بخاری کے اجماع ہونے پر دعویٰ نہیں ہے، متقدمین محدثین نے اس پر دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ متاخرینوں کا دعویٰ ہے. بہرحال اس کے اندر بہت ساری موقوف روایتیں ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری کو لوگوں نے معلل اور مرسل کو ضعیف تک بھی قرار دیا ہے. اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اس حدیث کے بارے میں جو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5590 ہے. حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 پر لکھا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے شعیب ارناؤت نے سیر اعلام النبلہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح کا حکم لگایا ہے. وہ تحریم الالات ترب جو کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے صفحہ نمبر 41 کے اندر، اور اسی طرح سے صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 5466، وہ ہدایت الروات حدیث نمبر 5272، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2067 وغیرہ میں صحیح اسناد لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ابن صلاح نے بھی صحیح لکھا ہے، یعنی کئی لوگوں نے حافظ ابن حجر کی بات کا رد کیا ہے. اسی طرح سے حسام ابن عمار سے پہلے ان کے واسطے سے کئی راویوں نے یہ حدیث ان سے نقل کی ہے، جس سے مزید معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حسام ابن عمار کے درمیان انقطاع ہے، یہ سند معلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور سندیں ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے، جیسے طبرانی فی مسند سامعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 حدیث نمبر 5088. اس کے اندر سند اس طرح سے ہے حدثنا محمد ابن یزید ابن عبد الصمد دمشقی حدثنا حسام ابن عمار. اسی طرح سے امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر ایک سند نقل کی ہے، صحیح ابن حبان میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 154 حدیث نمبر 6754. اس طرح سے وہ سند ہے اخبرنا الحسین ابن عبداللہ القطان قال حدثنا حسام ابن عمار. اسی طرح سے طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 3417 ہے، اس کی سند اس طرح سے ہے موسیٰ ابن سہل الجونی البصری ثنا حسام ابن عمار، اس طرح سے اس کی سند ہے. تو ان سب کی سندوں کو اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمار ابن حسام سے جو نقل کی ہے اس حدیث کو، ان دونوں کے درمیان انقطاع پایا جاتا ہے، سند متصل نہیں ہے. لیکن ایک ایسی علت ہے جس کے بارے میں آگے میں وضاحت کروں گا کہ اس کے بنا پر اس کی سند ضعیف ٹھہرتی ہے. میری تحقیق میں جو بھی انقطاع معلق سند ہے یا دوسری حدیث کی کتابوں میں پوری سند ہے یا مطابعات کے طور پر سند ہے، اس میں ایک علت یہ ہے کہ راوی عطیہ ابن قیس الکلابیو
کو متقدمین معتبر محدثین میں سے کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا ہے، یعنی یہ راوی مجہول ہے، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ٹھہرتی ہے، واللہ اعلم۔ اب جو اس کی توثیق پیش کرتے ہیں، اس کو معتبر سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں جو حوالہ پیش کرتے ہیں، جیسے قال ابو حاتم الرازی کہ امام ابو حاتم الرازی نے کہا صالح الحدیث۔ امام ابو حاتم الرازی یہ متقدمین محدثین میں سے ہیں، 277 ان کی وفات ہے ہجری۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی صالح الحدیث ہے، حدیث میں صالح ہے۔ اب حدیث کے حفظ میں صالح ہے کہ حدیث کو بیان کرنے میں صالح ہے کہ حدیث پر عمل کرنے میں صالح ہے، یعنی یہ توثیق معتبر نہیں ہے، اس سے اس راوی کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، ثقہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 383، اسی طرح سے 384 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 کے اندر نمبر ہے 2131 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں ان کے قول کو۔ یہ اصولی بات ہے کہ امام ابو حاتم الرازی کا کسی راوی کو صالح الحدیث کہنا یہ اس کی توثیق نہیں ہے، اس لفظ سے اس کا عادل ہونا، ثقہ صدوق ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور جب کہا جائے صالح الحدیث تو اس کی حدیث لکھی جائے گی، اس پر اعتبار نہیں ہوگا۔ اور البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے اس بارے میں کہ کلمہ صالح الحدیث مثل قولہم لعین الحدیث، یعنی یہ حجت نہیں ہے، نہ تعدیل ہے۔ ابو حاتم الرازی کی عبارت کی مزید تفصیل سے پڑھنے کے لیے دیکھیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112، اور امام سیوطی فی التدریب کے اندر 233 اور 234 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور ابن صلاح نے بھی مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 55 جو کہ اردو ترجمے میں ہے، اس پر لکھا ہوا ہے صالح الحدیث راوی بھی قابل حجت نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں محدثین یہ کہیں کہ یہ صالح الحدیث ہے تو اس سے وہ راوی کا ثقہ ہونا، معتبر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ عطیہ ابن قیس کی توثیق تب مانی جاتی جب اس کے اوپر متقدمین محدثین جو معتبر ہیں وہ اس لفظ کے ساتھ اس کو کہتے متقین، ثبت، اسی طرح سے ثقہ، صدوق، تو اس الفاظ سے اس کی توثیق ثابت ہوتی، وہ حجت ہوتا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابو حاتم الرازی کی الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ اسی طرح سے محدث الاثر ابو اسحاق الحوینی نے امام بزار کے بارے میں، کہ امام بزار کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ امام بزار نے عطیہ ابن القیس کی توثیق کی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ابو اسحاق جو کہ محدث ہیں، ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں کہ امام بزار جن کی سن وفات 292 ہجری ہے، ان کو متساہل انہوں نے لکھا ہے۔ آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ امام بزار نے عطیہ ابن قیس کی توثیق کی ہے، کہا لا باس بہ، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کشف الاستار امام بزار کا انہوں نے قول نقل کیا ہے، اور امام بزار کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے۔ امام بزار کہتے ہیں لا باس بہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی توثیق پیش کرتے ہیں اس الفاظ سے امام بزار۔ کشف الاستار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں، مسند بزار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 40 میں۔ تو یہ بات اصولی ہے کہ جب کوئی متساہل محدث کسی حدیث پر یا کسی سند پر
یا کسی راوی پر جرح یا تعدیل کرتا ہے، صحیح ضعیف کا یا ثقہ جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس اکیلے کی یا اس جیسے لوگوں کی جو متساہل محدث ہوتے ہیں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ثقہ متقدمین محدثین سے جو معتبر ماہر فن ہیں ان کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب رہا امام بزار کی توثیق کی بات، تو یہ بات ثابت ہے کہ امام بزار متساہل محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی بات غیر معتبر ہے، یعنی اگر یہ کسی راوی کی توثیق کریں یا اس پر جرح کریں تو ان کی بات یا ان جیسے متساہل محدثین ہیں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے امام سخاوی نے فتح المغیث میں لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ لا باس بہ ثقہ ہونے کے اعتبار سے نیچے ہے، لیکن امام بزار وہو متساہل کہ امام بزار کی توثیق غیر معتبر ہے، اس لیے کہ یہ متساہل ہیں۔ اور امام حیثمی نے بھی ان کو متساہل کہا ہے کتاب البحث کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 35 میں، اور مقبل الودائی نے المقتصرہ کے اندر صفحہ نمبر 164 میں امام بزار کو متساہل لکھا ہے، اور المانی رحمۃ اللہ علیہ نے کما فی سوالات ابی الحسن میں متساہل لکھا ہے، اور محدث ابو اسحاق الحوینی نے لکھا کہ امام بزار نے برا ابن یزید الغنوی کے بارے میں کہا لا باس بھی، جبکہ برا ابن یزید الغنوی راوی کو امام احمد ابن معین، امام نسائی یعنی اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بزار اس کی توثیق کرتے ہیں، یہ متساہل ہیں، یعنی اکثر ضعیف راویوں کی توثیق کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امام بزار کئی محدثین کے نزدیک متساہل ہیں، لہذا ان کی توثیق غیر معتبر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا قول ان کی توثیق میں پیش کیا جاتا ہے امام ابن سعد کی، یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ہیں۔ انہوں نے عطیہ ابن قیس کے بارے میں کہا وہ معروف الحدیث، کہ حدیث میں معروف ہے، لیکن یہ بھی توثیق مبہم ہے۔ ہوا معروف حدیث کہنے سے وہ راوی ثقہ صدوق نہیں قرار پاتا، بلکہ یہ توثیق مبہم ہے، مفسر نہیں ہے، جیسا کہ تہذیب الکمال جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 155، اسی طرح سے طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 460 پر ان کا قول موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ امام ابن سعد سے عطیہ ابن قیس راوی کی توثیق یہ مبہم توثیق ہے، مفسر توثیق نہیں ہے، اس لیے یہ غیر مقبول ہے، غیر معتبر ہے اصولی طور سے۔ اور اصول میں یہ بات ہے کہ اگر راوی کے اوپر جرح مفسر ہوگی تو وہ غیر معتبر ہوگا، یعنی اعتبار کے لائق نہیں ہوگا، یا اسی طرح سے اس کے اوپر توثیق مفسر ہوگا یعنی تعدیل مفسر ہوگا تو وہ معتبر ہوگا، یا اسی طرح سے اگر کسی راوی کے اوپر زیادہ محدثین نے جرح کی ہے اور وہ جرح مفسر ہے تو تعدیل کے مقابلے میں جرح کو ترجیح دی جائے گی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ ویڈیو یہ تحقیق کی ریکارڈنگ یہ لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ لوگ پوری سنیے، تبھی آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، امام ابن حبان نے الثقات میں اس راوی کا ذکر کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے، تو ان کی توثیق غیر معتبر ہے، کیونکہ امام ابن حبان بھی متساہل محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی توثیق بھی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نسل النبال
بموجم الرجال کے اندر محدث الاثر ابو اسحاق الحوینی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 400. یہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. اور امام عجلی کی توثیق بھی غیر معتبر ہے، کیونکہ علامہ عبد الرحمن مولوی نے ان کو متساہل لکھا ہے. مولوی فی تنقیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ابن حجر جن کی سن وفات 852 ہجری ہے، ان کی توثیق بھی غیر مقبول ہے، غیر معتبر ہے، کیونکہ یہ متاخرین میں سے ہیں، بہت بعد والے ہیں. یہ عطیہ ابن قیس کی توثیق پیش کرتے ہیں، ان کی بھی توثیق معتبر نہیں ہے. اس بارے میں عطیہ ابن قیس کے مجہول ہونے کے بارے میں جو دعویٰ امام ابن حزم نے کیا ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ کتاب المحلہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 میں دیکھ سکتے ہیں.